طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارکان اسلام میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پڑھے ہیں. الحمدللہ. آج ہم کلمہ طیبہ کے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم آج ہم کلمہ طیبہ کے اگلے حصے یعنی محمد رسول اللہ، اس کے مفہوم، اس کی شرائط اور اس کے تقاضوں کو پڑھیں گے. کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ہمارا الہ ہے کیونکہ تو پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے. اب جب اللہ کو الہ مانا اور اللہ ہی کی عبادت کرنے کو سچ اور حق جانا، تو پھر اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں کس نے بتایا؟ انبیاء نے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، بھٹکنے سے ان کو بچانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سلسلہ شروع کیا انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کرنے کا، تاکہ لوگوں میں جو آپسی اختلاف ہو گیا ہے یا لوگ جو شرک کے راستے پر چلے گئے ہیں یا جو اللہ کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں وہ واپس اللہ کے راستے پر آ جائیں. اب کیونکہ ہم نے جب اس دنیا میں ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم عالم ارواح میں تھے، آدم علیہ السلام سے ہمیں ہماری روحوں کو پیدا کر لیا گیا تھا، تو پھر کیا کیا گیا کہ اللہ نے وہاں پر وعدہ لیا جسے ہم عام طور پر عہد الستو یا وعدہ الستو کہتے ہیں. اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب کیونکہ روحیں تو جھوٹ نہیں بولتی نا، جھوٹ بولنا تو انسان کی فطرت میں ہے، روح کی فطرت میں نہیں. تو ہماری روحوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارا خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. اور پھر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، بھیجا. مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا انبیاء کی تعداد کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں جن میں سے رسول 315 ہیں. بہرحال ایک بہت بڑی جماعت ہے، اگرچہ اس حدیث کی اسناد میں کوئی مسئلہ ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں. اب قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے نام ہمیں بتائے ہیں اور کچھ کے نام نہیں بتائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ. کیا نبی یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے قرآن میں آپ کے سامنے کر دیا اور کچھ کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن مجید میں تقریباً انبیاء اور رسل کے 35 نام آئے ہیں اور ان میں 18 نام جانا اور ان میں 18 نام وہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک ہے، یعنی سیدنا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس،
اسماعیل، یسع، لوط اور 7 انبیاء کرام کا نام سورت قرآن میں مختلف جگہ پر آیا ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، جن میں حضرت آدم، حضرت صالح، حضرت حود، حضرت شعیب، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل۔ تو جمہور کی رائے کے مطابق سیدنا خضر علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور 2 انبیاء کرام کے نام احادیث میں ملتے ہیں، جن میں شیش علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام۔ اب اللہ نے کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو بنی نوع انسان میں سے ہی مبعوث فرمایا۔ جب انسانوں میں انبیاء بھیجے تو انسان ہی بنا کر بھیجے۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس جنات یا فرشتے بطور نبی موجود ہوتے تو ہم نے یہ کہنا تھا کہ دیکھو نا، یہ فرشتے نبی ہیں، ان کو کیا پتہ ہم انسانوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں، ان کو کیا پتہ بیویاں کتنا تنگ کرتی ہیں، ان کو کیا پتہ بچوں کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو کیا پتہ ہمارے معاملات کیسے چلتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ جناب جو ہستیاں ہمیں محبوب ہوتی ہیں وہ کس قدر ستاتی ہیں۔ ہم نے یہ کہنا تھا۔ اور اگر وہ جنات ہوتے تو ہم نے کہنا تھا دیکھو نا کتنے طاقتور ہیں، کتنا ان میں قوت ہے، کتنی ان میں پاور ہے، اور جناب ان کو کیا پتہ کمزوری کیا ہوتی ہے، ہمیں دیکھو نا کتنی کمزوریاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری تنگیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، رسولوں کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا۔ دلیل کیا دی؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 43 ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، اور ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اب ذرا بات سمجھنے کی ہے، نہیں، اس سے آیت سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک کہ انبیاء اور رسل میں کبھی کوئی خواتین نہیں آئیں، کوئی خاتون کبھی رسول نہیں بنی، نبی نہیں بنی، بلکہ خواتین کے بیٹوں کو، مردوں کو رسول بنایا گیا ہمیشہ۔ مرد مبعوث ہوئے، جب مرد مبعوث ہوئے تو کیا کہا گیا ان کو کہ ہم نے مردوں کو رسول بنایا، تو مرد کس میں سے ہیں؟ انسانوں میں سے۔ تو انسانوں کو جو رسول بنایا اور کیا کیا؟ ان کی طرف وحی کی ان کی طرف۔ ایک منٹ رکیے۔ اور انبیاء اور رسول پر کیا کیا؟ وحی کی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں اس بات کے بارے میں اندازہ نہیں ہے تو پھر اہل ذکر سے، جو لوگ جاننے والے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ اہل مکہ، جو مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ کے رسول کو نبی انسان ہونے کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان رہے ہیں، آپ نے ہم میں کھایا پیا، شادی آپ نے ہم میں کی، بچے آپ کے ہمارے سامنے ہوئے، پیدا آپ یتیم ہمارے سامنے ہوئے، دادا آپ کا ہمارے سامنے، چچا آپ کا ہمارے سامنے، دادا پردادا سے آپ لوگوں کو جانتے ہیں، آپ بلا نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی نبی ہوتا، فرشتہ ہوتا، اپنے ساتھ خزانے لے کے چلتا، ہم اس کو نبی مانتے؟ اچھا، اب جناب آج کا مسلمان اللہ کے رسول کو نبی تو مانتا ہے، انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، بحث کرتا ہے کہ وہ تو نوری تھے، وہ تو انسان نہیں تھے، جبکہ قرآن یہ گواہی دیتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہی ہوں، بس فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جنس کے طور پر آپ انسان ہی تھے، لیکن وحی نے آپ کو باکمال بنا دیا۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ کا درجہ کیا ہے انسانوں میں؟ آپ سید البشر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بنی نوع انسان کے لیے، تو اصل جو چیز ہے وہ یہ کیا ہے کہ وحی کی وجہ سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی نہ آتی، وہ بھی جس طرح باقی کے انسان ہیں ان کی طرح انسان تھے، رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، چل رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، باقی کے معاملات بھی دیکھ رہے تھے۔ وہی آنے سے آپ نبی بن گئے، انسانوں سے ممتاز ہو گئے اور سید البشر بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ انبیاء کو
جو نبوت دی وہ کس لیے دی کہ انسان ان کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو ان کے مطابق کریں، اور اسی لیے بنی نوع انسان کے لیے اسوہ اور قابل اتباع اور پیروی کرنے کے لیے جو شخصیات بھیجی گئیں اور جو انبیاء بھیجے گئے، اب ان کی ہم جو اتباع تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ان کو انسان مانیں۔ جب انسان مانیں گے تب ہی ان کے پیچھے چل پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اگر زمین میں فرشتے بستے، فرشتے یہاں پر چلتے پھرتے آرام کرتے، تو ہم ان کے پاس فرشتوں کا نبی بنا کے بھیجتے۔ زمین پر تو بنا ہی انسان ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو آدم کے بارے میں کہا تھا نا، کوئی جبریل علیہ السلام کے بارے میں یا میکائیل علیہ السلام کے بارے میں یا کسی فرشتے کے بارے میں تو نہیں کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں اور قابل اتباع اور قابل پیروی ہیں۔ جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیتا ہے، جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس 2-3 منٹ سے میں بول رہا ہوں لیکن مجھے یہ یاد نہیں رہا تھا اور کلاس ریزیوم نہیں کی تھی۔ بہرحال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے قابل اتباع اور قابل پیروی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور اگر زمین پر فرشتے رہتے تو انبیاء بھی فرشتوں میں سے آتے۔ اور اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کے بارے میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصیت بنا کر بھیجی ہے، وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت میں، آپ کے جینے میں، آپ کی زندگی گزارنے میں آپ ایک بہترین نمونہ ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، جو آپ کی نسل ہے، ہمیں کیونکہ اس کا بھی مکمل پتہ ہے، اس لیے کوئی شخص بھی اللہ کے رسول کے انسان ہونے پر یا بشر ہونے پر شک کا اظہار کرے گا تو اپنے بے عقل ہونے پر خود دلیل بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام اور تمام رسول اپنے اپنے دور میں حسب و نسب، شکل و صورت میں، سیرت اور کردار میں، عقل و فہم کے اعتبار سے تمام لوگوں سے افضل اور ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک بڑے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ تو حدیث ہے، حضرت واصلہ بنت اسقع رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو بزرگیدہ پیغمبر بنایا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کے قبیلے کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو پسند کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو فوقیت دی، اور بنی ہاشم میں سے مجھے فضیلت بخشی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح جب شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، جب ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ اللہ کے رسول کا نسب کیسا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ ہم میں سے سب سے اعلیٰ حسب نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا تھا ہاں پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، پیغمبران اعظام اپنی قوموں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کے نسب والے ہوتے ہیں۔ تو تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مذکور ہے، جو لکھا ہوا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام الانبیاء سیدنا ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خدامہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور سیرت نگاروں کا عدنان تک اتفاق ہے۔ اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ عدنان جو ہیں یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب ذرا دیکھیے
کہ کتنی نسلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خود گن چکے ہیں، اس کے بعد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول بشر نہیں تھے، کہ عدنان کا بیٹا معد تھا، معد کا بیٹا نزار تھا، نزار کا بیٹا مدر تھا، مدر کا بیٹا الیاس تھا، الیاس کا بیٹا مدرکہ تھا، مدرکہ کا بیٹا خدامہ تھا، خدامہ کا بیٹا کنانہ تھا، کنانہ کا بیٹا نظر تھا، نظر کا بیٹا مالک تھا، مالک کا بیٹا ایک فہر تھا، فہر کا بیٹا غالب تھا، غالب کا بیٹا لوئی تھا، لوئی کا بیٹا کعب تھا، کعب کا بیٹا مرہ تھا، مرہ کا بیٹا کلاب تھا، اور کلاب کا بیٹا قصی، قصی کا بیٹا عبد مناف، اور عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب اللہ کے رسول کا دادا، اور اللہ کے رسول کا دادا کا بیٹا عبداللہ، اور عبداللہ کا بیٹا کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اور مورخین جو ہیں وہ عدنان تک نسب جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو عدنان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام تک کئی مقامات پر کو تھوڑا بہت اختلافی ناموں کے ساتھ آپ کا نسب نامہ موجود ہے۔ آپ کی والدہ ان کو بھی سارے جانتے تھے، تو سیدہ آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، اب مرہ تک آگے جائیں گے تو پھر وہی آ جائے گا بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خدامہ، یعنی غالب مرہ تک جو ہے وہ حضرت فاطمہ آمنہ کا جو نسب ہے وہ آگے جا کے اللہ کے رسول کی ہی نسب سے مل جاتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کی جو تشریف آوری ہے، آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو یہ عامل فیل وہ سال جس سال میں ہاتھیوں نے کعبہ پر اٹیک کیا تھا، اس کے 55 روز بعد پیر کے دن آپ پیدا ہوئے۔ تاریخ کے بارے میں کوئی تحید نہیں ہے، تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 2 کہا ہے، بعض نے 7 کہا ہے، بعض نے 8 کہا ہے، بعض نے 9 کہا ہے، بعض نے بڑھ ربیع الاول کہا ہے، لیکن مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی، علامہ قاضی سید محمد منصور سلیمان پوری اور دیگر محققین نے 9 ربیع الاول کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ جو ماہر فلکیات ہے محمود پاشا، ان کی حساب و کتاب کے مطابق عام الفیل کے 55 دن بعد جو دن پیر کا آتا ہے وہ تقریباً 9 ربیع الاول کا بنتا ہے، اور اس کے مطابق آپ جو پیدا ہوئے 22 اپریل 571 عیسوی بمطابق 1 جیٹھ 628 بکرمی مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور آپ کی جو ولادت سعادت ہے وہ بنی ہاشم میں ہوئی، اور یہ نوشیرواں جو بادشاہ تھا اس کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ اب اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ سیرت سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی شخص کی شکل و صورت، اس کے افعال، اس کے کردار کو جاننا۔ بعد میں یہ لفظ جو ہے مذہب اور طرز زندگی کے لیے استعمال ہوا، تو سیرت نبی سے مراد آپ کا حسن و جمال، آپ کے اخلاق حمیدہ، آپ کے جمائل اور خصائل، اور آپ کا منہج اور آپ کی حیات طیبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز میں، اپنے حسن میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے خصائل میں، اپنے منہج میں، اگر آپ اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں لاجواب ہے۔ حسان بن ثابت ایک صحابی ہیں، وہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب کائنات، اے نبی مکرم، آپ سے بڑھ کر خوبرو خوبصورت انسان اس دنیا کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، چشم کائنات نے آپ سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر خوبرو کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں، اور آپ کو تمام عیوب اور تمام نقائص سے اس طرح مبرہ پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ نے جیسے آپ کی تخلیق خالق کائنات نے اس طرح کی جیسے آپ نے چاہا۔ اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رنگ کے گورے تھے، پرملاحت تھے، چہرہ نرم تھا،
قد درمیانہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کا قد لمبا نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا، بلکہ درازی مائل درمیانہ قد تھا، میانہ قد تھا۔ آپ کے بال بہت زیادہ گنگرالے بھی نہیں تھے اور بالکل کھڑے کھڑے سیدھے بھی نہیں تھے۔ رخسار مبارک جو ہیں بہت زیادہ موٹے پر گوشت بھی نہیں تھے اور تھوڑی نہ چھوٹی تھی نہ جھکی ہوئی تھی، نہ پیشانی پست تھی، اور چہرہ انور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گلابی تھا، گورا تھا، اور آنکھیں آپ کی سرمگی تھیں، ہلکی ہلکی سرخی سی لی ہوئی تھی، دراز اور بھاری پلکیں تھیں، جوڑ اور جو کندھوں کی ہڈیاں ہیں یہ بڑی بڑی تھی، اور سینہ بالکل پاک تھا، اور ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، اور جس میں اچھر بالوں سے خالی تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بھاری تھیں، گوشت سے پر تھیں، چلتے تو قدم اٹھا کر اس طرح چلتے کہ گویا ڈلوان پر چڑھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا مریل قدموں کے ساتھ چلنا، اور جب کسی کی طرف توجہ کرتے تو پورے وجود کے ساتھ توجہ کرتے، مطلب کیا ہے کہ صرف منہ نہیں گھماتے تھے اللہ کے رسول، پورا اس کی طرف گھوم جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی پشت پر مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ صادق اور امین تھے، وفا کے پیکر تھے، نرم خوار تھے، خوش مزاج تھے، شرف زیارت حاصل کرنے والا بے ساختہ پکار اٹھتا تھا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دہن یعنی آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سی سرخی لیے ہوئی تھی، اور ایڑیاں آپ کی باریک تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے وہ الگ الگ تھے، یعنی ان میں فاصلہ تھا۔ جب گفتگو فرماتے تھے تو لگتا تھا ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا، جیسے ان ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مومنوں کی ماں کے پاس تشریف لائے، پسینہ آیا ہوا تھا تو چہرہ انور کی دھاریاں چمک رہی تھی، تو ام المؤمنین اس وقت آپ نے ایک شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةٍ وَجْهِهِ وَبَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُحْتَمِلِ۔ جب آپ کے چہرے کی دھاریوں کی طرف دیکھو تو یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو بہت سارے منصب دیے، اور سب سے بڑھ کر جو منصب ہے وہ منصب نبوت اور رسالت ہے۔ بعض کو بعض فضیلت دی، جیسے کہ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے کہ ہم نے عظمت والے جو رسول تھے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ہم نے بعض انبیاء کرام کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اب اللہ کے رسول کا جو درجہ ہے وہ خاتم النبیین کا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فوقیت عطا فرمائی، جیسا کہ میثاق انبیاء جو معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت کروا کے اور روز محشر آپ کو شفاعت کبریٰ دے کر یہ بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، اور اس طرح آپ کی فضیلت میں بے شمار حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ کے فرمایا مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامعہ کلمات دیے گئے ہیں، دشمن پر میری روب کے ساتھ مدد کر دی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، اور میرے لیے مسجد کو زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے میرے لیے، یعنی ہم اس سے تیمم حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور تمام مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی ہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں قیامت کے روز تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کا امام اور خطیب ہوں گا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا،
یہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھ پر سب سے پہلے مجھ پر زمین کو شق کیا جائے گا، یعنی میری قبر کو کھولا جائے گا، اور میں ان چیزوں پر فخر نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ قرآن بھی بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول کے فضائل بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ خلق عظیم یعنی اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کو یعنی آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی، لَعُمْرِكَ سورۃ حجر کی آیت نمبر 72 ہے، کیا نبی آپ کی عمر کی قسم، اللہ نے عزت افزائی کی انتہا کر دی۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، پورا قرآن کریم ہی تو آپ کا خلق ہے، پورا قرآن کریم ہی تو آپ کی سیرت ہے۔ تو گویا قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے حسن و جمال، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات اور تمام کمالات اور آپ کی صفات جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تھی اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمع فرما دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے انما بعثت لأتمم مکارم صالح الاخلاق، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اخلاقیات کے سب سے اعلیٰ ترین درجے پر اللہ کے رسول فائز تھے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے، اور یہ محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ کہا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، کہ میرے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں اور تمہارے احفاد اور تمہاری جو بیویاں ہیں اور تمہارے جو بھائی ہیں، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہارے گھر، تمہاری تجارتیں اور تمہارے کاروبار جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے، اور تمہارے پسندیدہ محلات، اگر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ محبت ہر ایک عزیز اور پیاری چیز سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد سے، اس کے اہل و عیال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عبداللہ بن شام بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، آپ نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي الآن يا عمر، آپ نے فرمایا عمر ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ میری جان، آپ عمر نے فرمایا کہ
اللہ کے رسول میری جان کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب میں عمر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو سیدنا عمر نے اسی وقت فرمایا اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عمر اب حقیقت میں تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا صرف زبانی دعوے کا نام ہے؟ بس ہم کہتے رہیں ہمیں اللہ کے رسول بڑے محبوب ہیں، ہمیں اللہ کے رسول بڑے محبوب ہیں، تو کیا محبت کا درجہ مل جائے گا؟ نہیں. ایک کتاب ہے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی سیرت کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور اس کی علامتیں. اس کے صفحہ نمبر 24 پر ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں کچھ باتیں کی. نمبر 1، آپ کی محبت یہ بھی ہے کہ آپ کے دیدار کی اور آپ کی صحبت کی شدید تمنا کرنا کہ اللہ ہمیں جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھی بنا دے. نمبر 2، آپ کے تمام تر اوامر کی تعمیل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کرنے کے لیے اس پر عمل کرنا، اور جس سے آپ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا. یہ محبت کی علامت ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. دعوی محبت تو کرتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے. جس سے منع کیا اس سے رکتے نہیں. محبت کی تیسری علامت کیا ہے؟ آپ پر اپنا جان اپنا مال نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا. نمبر 4، آپ کی سنت کی حمایت کرنا اور آپ پر نازل شدہ جو شریعت ہے اس کا دفاع کرنا. جس شخص میں یہ نشانیاں موجود ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دیا ہے. اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کی تکریم کرنا، آپ کے اہل بیت کرام سے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنا، یہ بھی آپ کی محبت کی علامت ہے. کیوں؟ محبوب سے محبت کی علامت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ جس چیز سے محبوب کا محبت ہو اس چیز سے محبوب کی وجہ سے ہمیں بھی محبت ہو. اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کا محب بنا دے. ہمیں وہ بنا دے کہ جو اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں. ایک عرابی آیا تھا، اس نے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرابی تھا نا، پینڈو تھا، علم والا نہیں تھا، سادہ آدمی سادگی کے ساتھ کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہ گیا میرے پاس. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کی علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.